اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا دوسرا ٹکڑا، دوسرا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ پہلا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، مسلمان اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں ان میں ضرور بالضرور انسانوں کا ضرور بالضرور فائدہ ہی ہوگا کہ اگر اس کو کھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ نے اس سے بچایا کہ یہ مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں ان کے استعمال کرنے میں مسلمان یا انسانوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پر چلیں۔ جس کو حلال کیا اس کو کھائیں، جس کو حرام کیا اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور کون سی چیزیں حرام تھیں اس کا ذکر پچھلی آیت میں پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آگے اور بھی حلال حرام کے کچھ اصول اور ضابطے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں۔ اب درمیان میں ایک جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے احسان کیا، جو انعام کیا، اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اس انعام کی، احسان کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے۔ سنیے، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج، کیا فرمایا؟ الیوم، آج، یئس الذین کفروا، کافر، من دینکم، تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کا دن، آج کا دن کا مطلب جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے لے کر آخری زمانے تک۔ آج سے مراد صرف ایک دن متعین نہیں ہے، جس دن آیت نازل ہوئی اس سے لے کر پورے زمانے تک، ہر زمانے میں۔ فرمایا آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے، تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر اب وہ خم، وہ دم، وہ طاقت، وہ قوت نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک وہ زمانہ تھا مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، صرف اس لیے تاکہ اپنا دین وہ کیا کر سکے، بچا سکے۔ یہ کفار اس ٹائم پہ بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیے۔ مدینے میں گئے تھے، وہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا، جنگیں لڑی۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر محاذ پر کافروں کے مقابلے میں کامیابیاں دی۔ اور ایک وہ زمانہ بھی آ گیا، مکہ جس سے مسلمان مجبور ہو کر کے نکلے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ مکہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسلام کا پرچم وہاں پر لہرانے لگا۔ پھر تھوڑی بہت کافروں کی تعداد تھی حنین میں، وہاں کے کافروں نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح، یہ تو مکہ انہوں نے فتح کیا، آگے چکر ہماری باری ہے، قبل اس کے کہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو کیا کر دے، تہس نہس کر دے، اسلام کا نام و نشان ختم کر دے۔ قریش تو مایوس ہو گئے تھے، قریش تو مغلوب ہو گئے تھے۔ اب حنین والے، انہوں نے بھی کوشش کی، 24,000 کا لشکر ان لوگوں نے تشکیل دی، مسلمانوں نے ان سے بھی ٹکر لی، مسلمان وہاں بھی جیت گئے۔ اس طرح پورے عرب میں کفار کا غلبہ اور ان کی طاقت ٹوٹ چکی۔ جو بھی تھے قلیل تعداد میں کافر، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، یہ الیوم آج کا دن
10 سن ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. سمجھ رہے؟ اس کے بعد اصول اور احکام اور فرائض کے تعلق سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہی آخری آیت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 پر ایک دن دنیا میں زندہ رہے. ایک آخری آیت اس کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس کا تعلق کسی حکم اور فرض سے نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرایا. ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکی کیا اس کو بدلہ نہ ملے، برائی کی اس کی سزا اسے نہ ملے، اور برائی اس نے تھوڑی کی اور سزا اسے زیادہ ملے نہ. ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ آیت نازل ہوئی لاسٹ، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں. اس سے پہلے یہ آیت. تو آج کے دن مطلب 10 سن ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا میں 80 دن باقی. فرمایا کافر کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. اب ان کے اندر کوئی دم نہیں کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، مسلمانوں کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کر سکے، مسلمان سے ٹکر لے سکے. ساری طاقت قوت کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے. میرے بھائیو، تاریخ پڑھیں، سمجھیں اس آیت کو. جتنا تاریخ پر آپ کی گہری نظر رہے گی شروع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، اتنا اس آیت کو آپ سمجھ سکیں گے. کسی کے اندر دم نہیں تھا. پھر وہ دن بھی آیا، 40-50 سال ہو گئے، آدھی دنیا پر مسلمانوں کیا کر لیا. سمجھے؟ آج جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے جو ممالک ہیں نا مسلمانوں کے، 57-58 کچھ ممالک ہیں. سمجھ؟ پہلے ایک ہی تھا. پورا کیا تھا؟ ایک. فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے ڈرو مت، مجھ سے ڈرو. آپ ہی بتاؤ طاقت قوت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ کافر تو تمہارے سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے اندر دم خم نہیں ہے. اس لیے تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان سے ڈر کر کے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہو. کیا ہو گیا تمہارے کو؟ تم مجھ سے ڈرو، کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر. اور تم ہو کیوں وہ ناراض نہ ہو، ان کے جیسا چلتے ہو. نہیں سمجھے؟ شروع کے خیر القرون کے زمانے کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، وہ کسی سے نہیں ڈرے. چنانچہ اللہ نے کامیابی پر کامیابی انہیں عطا فرمائی، غلبے پر غلبہ دیا، اور آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی. وہ زمانہ تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اس کے بعد تنزلی شروع ہو گئی، مسلمان لوگوں سے ڈرنے لگے، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے. پھر تو ہوا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج جتنے بھی ممالک ہیں مسلمانوں کے، آپ مجھے بتاؤ یہ اسلام کے احکام کو، قرآن اور شریعت کے احکام کو نافذ کرنے پر تلے ہوئے، مطلب اس پہ چلنا چاہتے ہیں، یا پھر امریکہ یہودیوں کے اشارے پر چلتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر اس ملک سے، ہمارے اس انڈیا کے ملک سے الگ ہوا ایک ملک، ہمارا پڑوسی ملک، اسلام کے نام پہ الگ ہوا ہے، کلمے کے نام پہ الگ ہوا ہے. آج وہاں پر کون سا سنویدھان چل رہا ہے؟ انگریزوں کا بتایا ہوا، انگریزوں کا بنایا ہوا. کیا نہیں چل رہا ہے وہاں؟ قرآن اور سنت نہیں چلتے. قرآن اور حدیث پر کیا نہیں ہوتے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کس سے ڈر ہے تمہارے کو؟ اسلام پر عمل کریں گے، قرآن اور سنت کے حساب سے اگر ہم اپنا ملک چلائیں گے تو پھر ہمارے کو رہنے نہیں دیں گے، یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ وہ ڈر. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ڈرو مت بھائی، کسی کو ڈرو مت. وخشونی، مجھ سے ڈرو. اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے. اس حساب سے زندگی گزار رہے. تو میں حکومتی سطح کی بات کر رہا ہوں. اگر
انفرادی زندگی جو مسلمانوں کی ہے اس میں بھی دیکھو نا، اور جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو بھی دیکھو نا، کس طرح سے غیروں کو لبھانے کے لیے غیروں سے ڈر کر کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں آپ دیکھو، اس ملک میں اب مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے، اتنی پتلی ہو گئی ہے، وہ سوچتے ہیں جب تک ہم ان غیر مسلم بھائیوں کو خوش نہیں کریں گے ہمارا تو یہاں پر جینا مشکل ہے۔ مندروں میں بھی جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی کل کا ایک دیکھا، کہانی کے، سمجھ رہے، ہورے کہانی کے، یہ ہورے کہانی کے، ابھی بتاؤ، ابھی آپ نے کل سنا کہ نہیں ہورے کہانی کے؟ آپ بتاؤ، غیر جس کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، جہاں شرک کرتے ہیں، اس کے نام پہ آپ دے سکتے ہیں کچھ، اور درگاہ پہ نام نہیں دیکھتے تو ادھر دے سکتے ہیں۔ بڑی بڑی تنظیم والے، نام نہیں بولتا کون سی بھی تنظیم کا، اتنے مطلب اتنا ڈر، ان کو خوش نہیں کرے تو جئیں گے کیسے؟ خوش کرنا پڑے گا تب ہم کو جینے ملے گا۔ کتنے دن جیو گے، کتنے دن جیو گے؟ کہ یہ اسلام ہے یا اس کو سوہاردتیں کہتے ہیں؟ سوہاردت یہ ہے، سوہاردت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مذہب پر قائم رہ کر کے دوسرے مذہب والوں کے عزت کرنا، کہ تمہارے حساب سے چلو بھائی، تم کو کیا چاہیے، کھانے پینے کے لائن سے ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن تمہارے مذہب کو ہم نہیں، تم فالو کرو، ہم اپنے مذہب کے فالو کریں گے۔ سمجھ رہے؟ ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کو گھر بنا کے دو، ان کو کیا نہیں ہے وہ دو، لیکن یہ ہے کہ طواف کرنا مندروں کا، جا کے پرساد لینا، جا کے ہار چڑھانا، کھورے کہانی کے دینا، کیا ہے یہ؟ آپ بتاؤ یہ اسلام میں جائز ہے؟ کتنے کلو کا سر سے لے کر پیر تک غیروں کے جیسا بنتے ہیں، کیوں؟ صرف ڈر کر کہ نہیں تو بعد میں کیا ہو جائے گا، وہ ہمارے کو پکا مسلمان سمجھ کے دہشت گرد سمجھیں گے بعد میں۔ یہ تو پروپیگنڈا ہے نا، ہم سب سے پہلے متاثر ہوئے، غیر سے زیادہ یہ جو پروپیگنڈے کو ہے نا ہم نے سچ سمجھ لیا، پروپیگنڈا ہے نا جی، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ جتنے سارے جرائم ہیں نا، سب میں ٹاپ لیول کے جو ممالک ہیں اس میں ایک بھی مسلمان کا ملک نہیں ہے، سمجھ رہے؟ زنا میں دیکھو، ریپ میں دیکھو، شراب میں دیکھو، قتل غارت میں دیکھو، غارتگری میں دیکھو، سوسائڈ میں دیکھو، الحمدللہ مسلمان ممالک اس میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ لوگ پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرتے، اسلام کو بدنام کرتے، اور اس کا اثر غیر سے زیادہ مسلمان لیتا ہے، وہ رہیں گا آئی کے لیے ہم ان کے جیسا رہیں گے۔ اتنا ڈر، اتنا ڈر، میں تو سمجھتا ہوں اس کے وجہ سے ہی مسلمانوں کی حالت خراب ہوئی ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ اگر مسلمان اللہ سے ڈر کر کے اگر کیا کرتا، اپنی شناخت، اپنی علامت، اپنی آئیڈینٹیفائی باقی رکھتا نا تو ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جو مسلمان اپنی آئیڈینٹیفائی کو باقی نہیں رکھا وہ کیسا مسلمان ہے بول کر کے وہ لوگوں کے دل میں ہے نا حقارت آ گئی، ذلت آ گئی، اس لیے وہ لوگ ہم کو گاجر مولی سمجھتے ہیں۔ ابھی گاجر مولی کو تبھی وہ عزت سے کاٹ کر کے کھاتے ہیں، ہم کو وہ عزت بھی نہیں تھے، کاٹ کر کے پھینکتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ گاجر مولی سے بھی بدتر۔ فلا تخشوا واخشوا، اللہ فرماتے ہیں ڈرو مت، مجھ سے ڈرو۔ پھر کیا احسان اللہ نے کیا اس کو بیان کر رہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جس دین کو اللہ تبارک و تعالی زمانے سے کیا کر رہے تھے، لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے تھے، اس کی طرف دعوت دے رہے تھے، فرمایا وہ اپنے اپنے زمانے میں کامل رہا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے پھر بھی اس کے اندر کیا تھا، نقص تھا۔ وہ سارے نقائص کمیاں کو ہم کیا کر دے، پورے کر دیے۔ اب دین ایک دم پورا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب کسی نئی کتاب کے آنے کی، کسی نئے نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک یہ دین چلے گا۔ ایسا دین ہم نے تمہیں دیا اور یہ دین مکمل کر دیا۔ اس میں ہے نا بہت بڑی نعمت کا کیا کر رہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ سمجھ رہے؟ آج کا دن دین کو بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تم پر میں نے پوری کر دی۔
اس کا مطلب سمجھ رہے؟ اللہ کے خزانے غیب میں جو نعمتیں تھیں ان میں سب سے بڑی نعمت اگر وہ کوئی تھی تو وہ کون سی نعمت تھی؟ یہی دین اسلام. اس لیے آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کیا کر لیا؟ پسند کر لیا. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب دھرم اللہ کو پسند نہیں ہے. اس دین اسلام کے بارے میں فرماتے یہ میرے خزانے میں سب سے بڑی نعمت تھی جو میں نے تمہیں دے دی. اب آپ بتاؤ اس نعمت کی ہمیں قدردانی کرنی کی نہیں کرنی؟ یاد رکھیں یہ فتنے والا زمانہ، یہ مرتد ہونے کا زمانہ، یہ الحاد کا زمانہ، یہ جنڈر کے تبدیل کرنے کا زمانہ، ایسے ایسے خطرناک فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کفر اور شرک کے نئے نئے شکلیں پیدا ہو رہی ہیں. ایسے زمانے میں آپ بتاؤ نا، اسلام سے زیادہ عظمت والی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی جو اللہ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے گھر میں دے دیا. اس کے لیے ہمارے کو محنت کرنی پڑی. آپ میں سے کس کو محنت کرنی پڑی؟ میں پوچھ رہا ہوں. نیو مسلم کوئی بھی نہیں ہے نا؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. پیدا ہوتے ہی ہم لوگ کس کے پیٹ میں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا. نہیں کیا بولتے؟ آپ کے امی ابا مسلمان تھے؟ مسلمان ماں کے چھاتی کا دودھ دیا. پیدا ہوتے کان میں اذان سنا کر کے اللہ کی وحدانیت سنائی گئی، اللہ کی کبریائی. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ فرمایا میں نے جو میرے نعمت تھی میں نے تم پر کیا کر دی؟ مکمل کر دی، پوری کر دی. اور میں تمہارے لیے صرف اور صرف دین اسلام کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس لیے اے اسلام کی جو نعمت ہے اس سے ذرا دکھائیں. ہمیں چھپاتے ہیں. ارے جو نعمت ہم دوسری سارے دنیا کی نعمتوں کو نہیں ہے تو بھی ہونا بول کر کے دکھاتے رہتے. سمجھ رہے؟ کاروں کو دیکھو، ایک ماڈل ذرا پرانا دوسرا ماڈل، اس کے چکر میں رہتے، دکھاتے رہتے. شادی کا موقع دکھاتے ہونا بول کر کے، کہ ابھی ہے ہی نہیں، جھوٹا بھرم کا ہے. لیکن اسلام کی جب بات آتی ہے اسے کھرچ کر کے نکالتے زندگی سے. معلوم نہیں ہونا ہمیں مسلمان کی کافر کی بول کر. ایسے ہجڑوں کی زندگی ہم گزارتے. اللہ حفاظت فرمائے. ہجڑے سمجھتے ہیں معلوم چھوتا نہیں مرد کی عورت کی بول کر. ہمارا بھی وہ حال ہے. معلوم چھوتا نہیں انہیں مسلمان کی نہ تو عمل سے، نہ تو معاملات سے، نہ معاشرت سے، نہ شکل صورت سے، نہ تہذیب سے، نہ کلچر سے، کچھ نہیں معلوم ہوتا مسلمان کے بارے میں. لے دے کر کے مسجد میں تھوڑی سی باقی رہی ہے اسلام کی کچھ علامتیں، باقی پوری زندگی سے چوپٹ ہو گئی ہے اسلام. کیا بولتے؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ شادی بیاہ کہاں ہے ہمارے؟ شادی بیاہ مسلمانوں جیسے چوپٹ. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ کیا کرتا ہے؟ اس میں برباد کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتا ہے. ابھی ہال بھی نہیں، گارڈن. کیا بولتے ہیں؟ گارڈن. بس نہیں ہوتا اس کو ہال. کیا حالت ہو گئی مسلمان. بولے تو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے کرتے رہو. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی تھی. فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ اتنی بڑی زبردست آیت ہے. یہ آیت ہے نا، یہ جو میں آپ سے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر میں نے پوری کر دی، اور میں تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کیا. میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس کو فالو کرو. یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر بولنے لگا، یار ایک آیت ہے قرآن میں تمہارے لیے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا، ہم لوگ اس دن خوشیاں مناتی، عید کا دن بناتے. کیا بولتے؟ عید کا دن بناتے. سنا ہوگا نا یہ روایت اس سے پہلے بھی، عید کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہو؟ وہ اسی آیت کو پڑھا، بولا الیوم اکملت لکم، اس آیت کو پڑھا. دوبارہ نہیں پڑھ سکتے.
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کے ارشاد فرمایا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ہمارے لیے کیا ہوتا، آج بھی ہم اس دن کو کیا کرتے، اللہ کی طرف سے وہ دن کیا تھا مقرر، جس دن آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، وہ تو ہماری عبادت کا دن ہے، سمجھ۔ اور عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ کا دن بھی رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بخشش کرتے ہیں عرفہ کے دن میں حاجیوں کی کہ شیطان تک مایوس ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اور مٹی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ میری ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، اکارت چلی گئی۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے عرفہ کا دن۔ تو عرفہ کا دن ویسے بھی مسلمانوں کے لیے زبردست دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہمیں دن منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم جو بولتے عید کا دن، سمجھ رہے، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی تو ایسی دن دی کہ ہمارے کو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ دن کیا ہے، بہت ہی زیادہ عظیم الشان دن ہے، سمجھ رہے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف تو یہودی کے اس بات کو کیا کیا کہ ہم خوشیاں نہیں مناتے، ہم تو آلریڈی کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ جمعہ میں اللہ کی عبادت کر کے کیا کرتے، خوشیاں مناتے ہیں، اور عرفہ کا دن حاجی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس دن باقی ساری دنیا کے مسلمان روزہ رکھ کے کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے کیا کرتے، اللہ کو مناتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے کیا ہے، زندگی کا ہمارا یہ مقصد ہے، وہ تو ایسے ہی پورا ہو رہا ہے۔ باقی دوسری طرف ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، کیا ہم لوگ دن منانے والے نہیں ہیں تمہاری طرح، سمجھ رہے، مدر ڈے، فادر ڈے، وہ ڈے، یہ ڈے، برتھ ڈے، پوڑے ڈوڑے، یہ ڈے منانے والے ہم نے، مسلمانوں کے لیے ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے۔ لے دے کر کے صرف 2 دن ہیں خوشیوں کے، اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی دنوں میں ہم اپنی طرف سے کیا نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا فلاں ڈے ہے بول کر نہیں منا سکتے۔ اپنی پرسنل زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں مناؤ، لیکن قومی حساب سے صرف 2 ہی دن ہیں خوشیوں کے، سمجھ رہے، اس میں ہم اپنے طرف سے کیا نہیں کر سکتے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، آپ مسلمان بھی یہ ڈے منا رہے ہیں، ان کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، خالی زبان سے بولتے نہیں ہم کو اسلام پسند نہیں بول کے، اپنے عمل سے بتاتے ہیں ہم، نہیں بھائی بڑا بوجھ ہو گیا، کائی کو پیدا ہوا کہ میں مسلمان کے گھر میں، سمجھ رہے، کائی کو پیدا ہوا، کسی دوسری جگہ پیدا ہوتا تو میرے کو آزادی ملتی، یہاں یہ حرام، یہ حلال، یہ فرض، یہ وہ، یہ کیا ہے، آج کا انسان ہے نا آزادی چاہتا ہے۔ خیر، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو میں راضی ہوا، میں پسند کیا تمہارے لیے الاسلام دین، اسلام کو دیناً بطور دین کے۔ تو یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان اور انعام کا ذکر کیا جو مسلمانوں پر اللہ نے کیا، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے۔ آگے جو پچھلی آیت میں مطلب اسی آیت کے پہلے ٹکڑے میں تھا نا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کٹا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، جو کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ اس کے پاس حلال چیز ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، لے دے کر کے کون سی چیزیں ہیں، سور کا گوشت ہے یا شراب ہے یا پھر ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہے، سمجھ فمن اضطر فی مخمصۃ، لیکن اس کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں کھائے گا یہ مر جائے گا، سمجھ مر جائے گا۔ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف وہ مائل نہیں ہے، گناہ کرنے کا اسے ارادہ نہیں ہے، حرام کھانے کا اسے ارادہ نہیں ہے، حالت ایسی ہے کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، ایسی حالت ہے، اسے کوئی شوق نہیں ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان۔ کیا مطلب، اس کے لیے حرام چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، صرف جان بچنے کے حد تک، لے ملا سو موقع بول کر کے زیادہ کھایا بعد میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں ہے نا، غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور اس کا ارادہ گناہ کا نہ ہو، مجبوری آ گئی ہے،
بھوک ہے نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب ہے صرف کیا ہے، سور کا گوشت یا کوئی حرام مردے کا گوشت، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب ایسے میں جان بچانے کے خاطر 1 2 لقمے 3 لقمے کھائے بس سے، اب فرمایا فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس طرح استعمال کرنے پر، حد سے تجاوز کرے گا تو گناہ ہے۔ اچھا مزہ ہے، بہت مزہ ہے بول کے 4 5 لقمے، گنہگار ہو جائے گا۔ جان بچتی ہے بس وہاں تک کھا سکتے ہیں 3 4 لقمے بس، جان بچنے کے لیے کتنا کھانا، جو آج ہم کھاتے ہیں نا یہاں تک، یہ جان بچنے کے لیے نہیں، ہاسپٹل جانے کے لیے، جان نکالنے کے لیے کھاتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے جان بچانے کے لیے کھاؤ، کون سی بھی چیز کھاؤ۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب قوم ہے، کھانے کی قوم ہے، کھانے والی۔ روزے کا مہینہ ہے تو بھی اس میں بھی کھاتے ہیں، کھانے کا مہینہ بنا ہے، بتاتے ہم ہے نا ساری دنیا میں کھانے والی قوم ہے، ہم سے زیادہ کھانے بنانے والے، کھانے پکانے والے، کھانے کھانے والے، بیچنے والے کوئی دوسرے نہیں، کوئی دوسرے نہیں۔ خیر، فإن اللہ غفور الرحیم، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجبوری میں کھا رہا ہے، اجازت ہے، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں، سمجھ رہے؟ حرام حرامی ہے، وہ صرف اس کے لیے کیا ہو گیا تھا، وقتی طور پہ جان بچانے کے خاطر، وہ بھی حلال نہیں ہوا تھا، وہ حرام یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کے اس گناہ کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا مجبوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔